السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ زین رحمان۔ ڈائٹ ٹیوب کے پلیٹ فارم کے ساتھ اکثر ہم مختلف قسم کے پروگرامز لے کر آتے ہیں، پر آج جو پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئیں بڑا منفرد اور بڑا مختلف قسم کا پروگرام ہے۔ جی ہاں، اس ٹائم ہم موجود ہیں دی ڈائبٹیز سینٹر، جو کہ یہ ڈائبٹیز سینٹر ایک واحد ہاسپٹل ہے پاکستان کے اندر جو کہ ڈائبٹیز کے اوپر پراپرلی ایک اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں اور اس ہاسپٹل کے اندر ہم آپ کو آج جو ہمارے ان کے سینئر ڈاکٹر ہیں ان سے ملوائیں گے، اور کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ویسے بھی رمضان کے حوالے سے ہی ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ خاص طور پر جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، رمضان میں انہیں روزہ کیسے گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے سمجھنے کے لیے۔ شوگر کب چیک کرنی ہے، رائٹ ٹائم کیا ہے شوگر چیک کرنے کا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ واک کس ٹائم کرنی ہے، کس سے کس ٹائم تک، کیونکہ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، روزے کے اندر شوگر کو کنٹرول کرنا، شوگر کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ آج ڈائبٹیز سینٹر کے اندر موجود ہیں۔ یہ ون آف دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے اور ون آف دی بیسٹ ہاسپٹل ان اسلام آباد جو ڈائبٹیز کے اوپر پراپرلی کام کر رہا ہے۔ کلینکس آپ کو ہر جگہ ملیں گے، پر اس طرح کا جو میرے بیک گراؤنڈ پہ ہاسپٹل ہے، اس طرح کا ہاسپٹل آپ کو اسلام آباد میں کیا پاکستان میں دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ ہم لوگ ہمارے ساتھ آج جو ڈاکٹر ہیں، بڑی سینئر ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ ہم رمضان کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ روزے کو اور ڈائبٹیز کو اکٹھے کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو کیسے کیسے مشورے دیں گی، کیسے کیسے گائیڈ لائنس دیں گی اور کیا کیا میڈیکیشن ان کو بتائیں گے۔ اور ڈائبٹیز سینٹر کا نمبر اوپر چل رہا ہے، کوئی بندہ جو ڈائبٹیز کے حوالے سے علاج کرانا چاہتا ہو، کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہو، ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سے لینا چاہتا ہو، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر سونیا بختیار کے ساتھ، جو کہ ڈائبٹولوجسٹ ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کو رمضان کے حوالے سے، پہلے تو دیکھیں سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہے کیا۔ ہم لوگوں کے اپنے بہت زیادہ کانسیپٹس بن چکے ہیں۔ ہم لوگ جو بندہ جہاں بیٹھتا ہے، کیونکہ تین بندے جہاں بیٹھ جائیں وہاں ڈسکشن ویسے ہی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہے کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ زین، مجھے یہ موقع دیا کہ میں ادھر بات کر سکتی ہوں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ سب سے پہلے شوگر کا مرض تو عام ہو گیا، یہ تو گھر گھر کی بات ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل جینوین ہے کہ شوگر بیسکلی ہے کیا۔ شوگر دراصل ایک انسولین ایک نیچرل ہارمون ہے جس کے بننے میں کمی ہوتی ہے، اور یہ لبلبا کے میل فنکشن ہے۔ لبلبا یعنی پینکریاس، یہ بیسکلی اس کا میل فنکشن ہے جس کی وجہ سے انسولین جسم میں پراپر نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گلوکوز یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو انرجی، جو گلوکوز بنتا ہے، وہ اپنے ٹیشوز میں یعنی مختلف آرگنز میں جذب نہیں ہو پاتا اور وہ خون میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو اس کی جو زائد مقدار ہے جو استعمال نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اسی کو جب ہم بلڈ ٹیسٹ میں میجر کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہائی شوگر لیولز کے طور پہ شو ہوتا ہے۔ سو بیسکلی یہ لبلبے کی میل فنکشن یعنی پینکریاس کے میل فنکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں بلڈ شوگر لیولز ہائی ہو جاتے ہیں، اور جسم جو گلوکوز پروڈیوس کرتا ہے کھانے سے، پانی سے، ہر چیز کی انرجی سے، وہ اس کو جذب نہیں کر پاتا۔ نتیجے میں ہم ذیابیطیز کے مریض کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحبہ نے جو باتیں بتائی وہ بڑی زبردست تھی اور ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شوگر فاسٹنگ ہوتی ہے، مارننگ واک جو لوگ ڈیلی کرتے ہیں، مارننگ واک، شوگر کو مارننگ واک کے بعد فاسٹنگ شوگر کو چیک کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے جو بھی افراد واک پہ نکلتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھا پی کے نکلتے ہیں یا پانی راستے میں رکھ لیتے ہیں، تو ایگزیکٹلی جو کانسیپٹ ہے فاسٹنگ کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو فاسٹنگ کا مطلب یہ کہ صبح اٹھے، نہار منہ، انہوں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں کی ہے، اینڈ سو وی کین ایکچولی اسیس کہ ان کی میڈیکیشن کیسے جا رہی ہے۔ سو کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے پانی بھی نہ پیا ہو تو ہم فاسٹنگ میں لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ جس وقت اٹھیں اسی وقت وہ اپنا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہتر ہے پہلے چیک کرنا یا واک سے آ کے چیک کرنا؟ میں یہ کہوں گی کہ پہلے، ہر ڈاکٹر کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک اس طرح کے مرض ہے جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے، سو اس میں ہر ڈاکٹر کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، چوائس ہو سکتا ہے۔ میں پرسنلی پسند کرتی ہوں کہ میرے پیشنٹس پیورلی فاسٹنگ پہ لے کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو عطائی ڈاکٹرز
جو ہومیوپیتھک ہو گیا یا اس طرح کے آج کل گلی محلے میں جو ہے ڈاکٹرز آ گئے ہیں, لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ رائٹ ٹائم تک پہنچتے پہنچتے بڑا کچھ اپنا لگا چکے تھے, بہت کچھ کھو بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کہ ہر طرح سے ڈاکٹر کے ہومیوپیتھک پہ چلے گئے, وہاں سے دوائیاں لینا شروع کر دی, پراپر لوگ چیک اپ نہیں کراتے؟ ویل آئی ایگری, یہ ایشو ہے جس کے اوپر ہمارے ملک میں کام بھی ابھی ہو رہا ہے. ریسنٹلی ایون گورنمنٹس آر ورکنگ فار اٹ. لیکن اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پرسن کی ایک استطاعت ہوتی ہے, ایک اپروچ ہوتی ہے, رائٹ انفارمیشن ان تک شیئر نہیں ہوتا. عطائی ڈاکٹر کے پاس یا غلط ٹریٹمنٹ کر کے, ایون بعض پیشنٹ کی یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر میرا شوگر ٹھیک آ رہا ہے تو میں دوائی نہ لوں. ناؤ دیز آر دا کانسیپٹ جس کو اس طرح کے پروگرامس اوپنلی جو ریچیبل ہیں, اویئرنیس کے دے کے ہم ختم کر سکتے ہیں, ہم دور کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ علاج اور دوائی اور رائٹ کائنڈ آف ڈاکٹر کی سلیکشن کتنی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, اگر بات کیجیے رمضان کی, رمضان قریب ہے, بڑا کووڈ جو یہ کووڈ نکل ہی گیا منہ سے, چلیں پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ کووڈ کے اندر آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کووڈ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے, ڈائبٹیز پیشنٹ کو کووڈ زیادہ تیزی سے لگ سکتا ہے؟ ویسے کیا آپ کی کیا رائے ہے ایز اے ڈائبٹالوجسٹ کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو کووڈ سے بچنے کے لیے کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ being working in a diabetes center or being a family physician myself, اگر ہم اس کو جنرلی دیکھتے ہیں تو آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز کہ کووڈ میں کوموربڈس, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہے, گاڈ فاربڈ جو ہارٹ کی کسی کنڈیشن سے سفر کر رہے ہیں, ان ساروں کے لیے کوموربڈس تھوڑا سا زیادہ ڈینجرس کر دیتا ہے, تھوڑا سا ہمارے لیے زیادہ ایشو میں لے آتا ہے کہ مینیج کرنا. اور ان کے لیے کنڈیشنز کیونکہ آلریڈی کمپلیکیشنز ہیں, ان کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہے, تو دیٹ all results into increasing the mortality or the severity of the COVID disease. And obviously زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, لائک ہم پچھلے 1.5 سالوں سے یہ بات کو کہہ بھی رہے ہیں, and we continue saying as a medical practitioner کہ آپ لوگوں کو کم سے کم لوگوں میں ہجوم میں جائیں, کیپ دا سوشل ڈسٹینسنگ, ویئر ماسک, یوز سینیٹائزرز, مارکیٹ ایریا میں اگر بہت ضروری نہ ہو تو نہ جائیں, ڈو ناٹ گو ان ٹو دوز آرز جو زیادہ رش آرز ہوتے ہیں, ٹرائی ٹو اسپلٹ یور ٹائم, جیسے دن کے ٹائم پہ کمپیریٹیولی مارکیٹس میں رش کم ہوتا ہے, ٹرائی ٹو مینیج یور ٹائم اکارڈنگلی, اور پریکاشنز لیں, پریونشنز لیں, کیونکہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ڈاکٹر صاحب کتنے آپ کو لگتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتا ہے جو وہ کووڈ کتنا فیصد اس کو لگ سکتا ہے, تیزی سے اٹریکٹ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیزیزز؟ I haven't seen any specific statistics for this, یا میں نے کوئی ایسا ڈیٹا فالو نہیں کیا ہے, میری نظر سے نہیں گزرا ہے, بٹ ایکسپوز ہوں گے تو لائک اینی ادر, جتنے جلدی اس کو زکام مریض کے ساتھ رہے گا اس کو لگ سکتا ہے, اتنی جلدی اسے کووڈ بھی لگ سکتا ہے. اینڈ اگین کیونکہ اس کی امیونٹی آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, آلریڈی اس میں کمپلیکیشنس تو ہوں گی. بہت کم ایسے مریض ہیں جو پیورلی اینڈ پیورلی ہمارے پاس ڈائبٹیز کے ساتھ آ رہے ہیں, ایج ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور ایشوز لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آئی ووڈ سے کہ ان کو لگنے کے چانسز, سپوز ایک نارمل بندے کو اگر کسی جگہ پہ 50% ہے تو ان کو آلموسٹ 70% پلس ہوں گے. یعنی کہ کووڈ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں ان کو کووڈ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لائک اینی سینسیبل پرسن, کووڈ از این نیو ڈیزیز, اس کے ہمیں ابھی تک پیٹرنس کا بھی پتہ نہیں ہے, یہ کس لیول پہ بندے کو ڈیمیج کر سکتا ہے انٹرنلی, وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ, سو اٹ از بیٹر. اور ظاہری بات ہے جب ایک بندے کو, ایک پیشنٹ کو, ایک پرسن کو اپنی نون کنڈیشن پتہ ہی ہے, تو اگین آئی ووڈ کوٹ مائی سیلف اگین, پریونشن از بیٹر دین کیور. ڈاکٹر صاحب رمضان کی اگر بات کی جائے, رمضان آ رہا ہے ابھی اور بہت تیزی سے جو ہے کووڈ بھی پھیل رہا ہے, بیماریاں ڈائبٹیز بھی پھیل رہی ہیں, لیکن اگر ڈائبٹیز کی اسپیسیفکلی بات کی جائے رمضان میں آنے سے پہلے, جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو اپنی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ مطلب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اپنے پاس جانے سے پہلے, اور کیا کیا ایسی چیزیں جو رمضان آنے سے پہلے اس کو کر لینی چاہیے؟ لیکن دیر آر فیو چیک پوائنٹس, جیسے جو بھی بندہ, جو بھی پیشنٹ ہے جس کو پتہ ہے وہ ڈائبیٹک ہے, اس کو اپنے بیس لائن جو بھی اس کے ڈاکٹر ہیں, اگر ہمارے سیٹ اپ سے علاج کرا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آئیں, لیکن جہاں سے بھی ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے, اپنے بیس لائن جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو بیسک اس کی شوگر مانیٹرنگ ہے اس کو دیکھیں, جو اس کی میڈیکیشنز ہیں اس کو وہ ریوائز کروائے. اینڈ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک مذہبی عبادت ہے, ڈسپائٹ جسمانی حالت کے ہر کوئی اس کو ادا کرنے کی پوری خواہش رکھتا ہے, سو اس پوائنٹ سے اس کے مطابق وہ دیکھے, اپنی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرے,
اپنے آپ کو جو ٹیسٹ ہے اس کے مطابق چلے, شوگر مانیٹر ریگولر رکھیں, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ٹرائل جس کو ہم کہتے ہیں روزوں سے پہلے 1-2 روزے رکھ کے, جیسے ابھی ماہ رجب گزر رہا ہے, شعبان ابھی گزرا ہے, ابھی شعبان چل رہا ہے, تو ان دنوں میں 1-2 روزے رکھ کے اپنے آپ کو ٹرائل دے لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ وہ روزے کیسے گزار سکتا ہے. اچھا, رمضان کے اندر کیونکہ کافی ساری ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے, صبح جلدی اٹھنا اور رات کو تراویحیں وغیرہ پڑھنا, سونا, اس کے حوالے سے, لیکن اس کے اندر بیسٹ ٹائم شوگر چیک کرنے کا رمضان کے اندر کیا ہے؟ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ اگر شوگر مطلب روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 12-12:30 بجے بھی چیک کر لیں, 4-4:30 بجے بھی چیک کر لیں, جو ادروائز ایک پیک ہائپوگلائسیمیا کا ٹائم ہوتا ہے. اور ان کیس اگر اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہو, یعنی ہائپر یا ہائپو جس کنڈیشن میں بھی ہوگا, تو وی ایڈوائز دیم کہ اس کے اکارڈنگ وہ روزہ کنٹینیو کرے یا نہ کرے. اور باقی تو جیسے روٹین ہے 2 گھنٹے کے بعد کھانے کے افطاری کے وہ لے لیں, جیسے بھی اس کے ڈاکٹر نے مالج نے اکارڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر کیس گائیڈ کیا ہوا ہے, اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بات کی کہ وہ 12-12:30 کے دوران چیک کر لیں, تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے اوپر کہ شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ اگین آئی وڈ کوٹ کہ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر, لیکن میرے خیال سے اسلام از اے ویری فلیکسیبل ریلیجن, اور زندگی اور اپنی حفاظت کو ترجیح دی ہے ان اے پازیٹیو وے. تو اس حساب سے اس کو ایک یہ اٹس ناٹ ایون اے بگ ڈراپ آف بلڈ, جو اسلام میں ہے وہ چنے کے دانے برابر خون نکلنے کا ہے, تو یہ چنے کے دانے برابر خون نہیں نکلتا, تو اس حساب سے میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہم نے بیسٹ ٹائم شوگر چیک کرنے کی تو بات کر لی, پر بیسٹ ٹائم آف واک رمضان کے اندر وہ کیا ہے؟ اگین موسم کے مطابق ہے, ڈی ہائیڈریشن, کیونکہ بہرحال گرمیاں ہوں گی, ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے افطاری کے بعد اگر واک کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, یہ بتائیے گا افطاری کی کتنی دیر بعد واک کی جائے؟ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, 45 منٹ کے بعد. کیونکہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد واک نہیں کرنی چاہیے. آدھے گھنٹے 45 منٹ کے بعد, کیونکہ ریسٹنگ فیس تو چاہیے ہوتا ہے نا. ویسے بھی روزہ رکھنے کے بعد اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی, اور پھر جو تراویحوں کا کانسیپٹ ہے اور باقی کاموں کا ہے تو اس کے مطابق تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے 45 منٹ تک کا گیپ ہونا چاہیے. یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کی خوراک بڑی میٹر کرتی ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. ہیلدی ڈائٹ, ڈائبیٹک پیشنٹ کی ہیلدی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے رمضان کے اندر, جو اس کو یوز کرنی چاہیے, اس سے اس کی جو روزہ ہے وہ بھی برقرار رہے, اس کی طبیعت بھی خراب نہ ہو, وہ اسٹیبلٹی کی طرف رہے. ہیلدی ڈائٹ از امپورٹنٹ فار ایوری ون, اور رمضان میں کا مطلب ہوتا ہے روزہ. روزہ کا مطلب صبر ہے, نہ کہ بے اعتدالی ہے. جو اس کا کانسیپٹ ہے ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں, ہمارا زور افطاری اور سحری پہ ہوتا ہے. بینگ اے ڈائبیٹک, اس کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ میں ہم اگین یہ کہتے ہیں کہ جو نیچرل فوڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت تلی بھنی چیزوں کے. فرائڈ چیزوں کو اوائڈ کریں. ہمارے یہاں پکوڑے از اے مسٹ. اس کی طرف مجھے خود آنے دیں جی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مجھے بتائیں کہ جو رمضان, کیونکہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین میں کھانا پینا ایک ٹائم بنا ہوتا ہے, اس ٹائم کھانا ہے, اس ٹائم کھانا ہے, لیکن رمضان میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ نے صبح 3 سے 4 بجے روزہ بند کرنا ہے اور شام کو 6 سے 7 بجے جو کھولنے کا ٹائم ہے اسے کھولنا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ممانعت ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے افطاری میں, روزے میں؟ چکنی چیزیں ہوگی یا آئلی زیادہ ہوگی, اس طرح کی کیا ایسی چیزیں جو ڈائبیٹک پیشنٹ کو آپ ریکمینڈ کریں گے ایز اے ڈاکٹر کہ نہیں کھانا چاہیے؟ میں بالکل اسٹاپ نہیں کروں گی, کیونکہ ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے, ایک ہیومن لیوریج دینا ہوتا ہے. میں اپنے پیشنٹس کو آن گراؤنڈس بھی یہی لیوریج دیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پوری پلیٹ بھر کے پکوڑے کھانے کے بجائے 2 دانے کھا لیں. جو فروٹ چاٹ بنا ہوا ہے اس میں چینی نہ ڈالا جائے, اس میں شہد وغیرہ نہ ڈالا جائے, اس کو جسٹ فروٹس کٹے ہوئے ہوں. جوسز یا اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا کم استعمال کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں. کمپیریٹیولی جن کا وزن بڑھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا لیمو کا استعمال زیادہ رکھ لیں. تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی ماڈیفائی کریں ڈائٹ کو, مکس اینڈ میچ کریں. اور یہ تو کسی مطلب نارمل اس کے لیے بھی, کیونکہ اوبیسٹی ہو گیا یا ویٹ مینجمنٹ میں ہو گیا, تو اس کو بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں. موسٹلی اگر جو ڈائبیٹکس ہیں ان کو اوبیسٹی کا ایشو ہوتا ہے, ویٹ مینجمنٹ ان کی ایشو ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے کیلکولیشن رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, بینگ اے ڈائبٹالوجسٹ, ڈائبٹیز جو نیولی ڈائگنوز ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ ہمارے بھی دوست ہیں جن کو نیولی ڈائگنوز ہوئی, لیکن آپ کو ہمیں سمٹمز بتائیں ایسے جو عام دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں, اگر ان میں سے کسی کو اللہ نہ کرے ایسے کوئی سمٹم ہو تو فوراً وہ ڈائبٹیز سینٹر سے رابطہ کریں. ڈائبٹیز کی کچھ سمٹمز جو پری ڈائبیٹک یا جو انیشیل سٹیج میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ زمانہ کافی عرصے سے ایک چیز کامن آ گئی ہے کہ پولی یوریا, یعنی بار بار چھوٹے پیشاب کا آنا.
पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास का लगना और पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख का लगना, ये तो बेस लाइन एक है। इसके अलावा बाज़ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको जस्ट पाँव में पेन शुरू हो जाता है, कभी आपके नॉन हीलिंग वुंड्स आ जाते हैं, कभी स्किन में देखेंगे थोड़ी कमज़ोरी लग रही है और पाँव हाथ में छाले से बनना शुरू हो गए हैं, या कभी वो खामखा की ड्राइनेस फील करते हैं, फटीग्ड ज़्यादा हो जाते हैं। दे मे बी यंग, क्योंकि आजकल एज लिमिट भी इसकी नहीं रही है। दे माइट नॉट बी एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिजीज़, एंड अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर उनकी डायबिटिक रही हैं, इवन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी रही हैं, या उनके फैमिली में चला आ रहा है मैटरनल और पैटर्नल साइड, तो उनके लिए बेहतर है कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो एक बार अपने आप को प्रॉपर सेंटर से, जैसे अभी हमारा है जो एक प्रॉपरली डेडिकेटेड सेंटर है, जहाँ पे हर एंगल हर डिज़ीज़ को मैनेज किया जा रहा है, बट प्राइमरीली हम डायबिटीज़ को देख रहे हैं, ऐसे किसी सेटअप से या इसी सेटअप से वो कांटेक्ट करें, जहाँ पे अगर वो सिर्फ प्री डायबिटिक हैं या अगर वो अभी तक डायबिटीज़ डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ वो कंडीशंस उनके आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को उनको डायग्नोज हो जाए, उनको गाइडेंस मिल जाए और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, आखिरी मैसेज अगर आपको देना चाहें अपने डायबिटिक पेशेंट्स को, अपने देखने वालों को, अपने व्यूअर्स को, डायबिटीज़ के वाले से रमज़ान करीब है, उसके वाले से कोई मैसेज देना चाहें? वेल आई वुड बी सेइंग कि सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें। रोज़ा रखने से उनकी, बेशक वो खाएंगे सारा दिन नहीं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए उनकी जो मेडिसिन हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग। दूसरे, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके घरों में कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी एक तो मेडिसिन ख़त्म ना हो, उनके स्ट्रिप्स मौजूद हों, ताकि एनी टाइम अगर वो शुगर चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकें और अकॉर्डिंगली उनको प्रॉम्प्ट उनकी सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। थर्डली, वो एक हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के सिवाय जनरल सोसाइटी के लिए भी है कि एज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोविड दोबारा से फैल रहा है, तो रमज़ान इबादत का महीना है और इसमें सब्र और तहम्मुल का है, तो इसमें इंस्टेड ऑफ मेकिंग ह्यूज गैदरिंग्स, बाहर निकलने से और अपने आप को एक्सपोज करने के बजाय वो इबादत की तरफ ध्यान दें, आइसोलेशन में रखें और अपनी रूह को ग्रोथ दें, ना कि अपने वेट को। बिल्कुल नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं भी नाज़रीन आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि रमज़ान करीब है और डायबिटिक पेशेंट को बड़ी तेज़ी से ये इफ़ेक्ट भी कर सकता है, तो मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा डायबिटीज़ सेंटर का नंबर ऊपर दिया हुआ है, इसके ऊपर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो रब्ता कर सकते हैं और रमज़ान आने से पहले अपना प्रॉपर इलाज, प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर एजुकेशन के साथ यहाँ पे आके अपना जो है डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। मेरी भी रिकमेंडेशन आपको यही है कि जो भी आपके डायबिटिक पेशेंट वो ज़रूर आएँ डायबिटीज़ सेंटर के अंदर। ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का हॉस्पिटल, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपना चेकअप ज़रूर कराएँ। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।